یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا اگر تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، جیسے معاذ اللہ یوں کہہ دیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، تو پھر تو تینوں نافذ ہو جائیں گی کیونکہ ایک ساتھ دی ہیں، اور اب ایسی صورت میں حلالہ کے بغیر اس لڑکی سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر اس میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ طلاق دے دے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزارے گی، تب پہلے شوہر کے پاس یعنی اس لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ بالترتیب 3 طلاقیں دیں، جیسے بعض اوقات اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ زبانی کہہ دیا، تو جیسے ہی پہلی طلاق پڑے گی یہ لڑکی نکاح سے نکل جائے گی کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور باقی 2 طلاقیں ضائع ہو جائیں گی، وہ پڑیں گی نہیں۔ جب پہلی سے وہ باہر ہو گئی تو اب اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اب یہ 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، 1 طلاق پہلے ہو چکی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یعنی تیسری صورت کہ 3 دی نہیں ہیں، 1 ہی دی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 دی ہیں اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا 3 کے اندر 2 صورتیں تھیں اور بالترتیب دی، 1 دی تو شادی ہو سکتی ہے، 2 دی تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی طلاقیں دیں وہ ہو گئیں، وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ ہاں جب حلالہ ہوتا ہے تو حلالہ کے بعد پھر دوبارہ حل جدید پیدا ہوتی ہے، یعنی عورت کا جدید طور پر حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، لہذا شوہر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک دو دفعہ سنیں گی تو انشاءاللہ بالکل ترتیب سے ذہن میں آئے گا۔ ایک یہ فرمایا کہ عاریتاً کسی کو موٹر سائیکل دی کہ بھئی چلو آپ یہ چلا لو، عاریتاً کہتے ہیں اس کو، وہ باہر لے کر گیا گن پوائنٹ پہ موبائل، وہ چھین لی موٹر سائیکل، اب جس نے دی تھی وہ مطالبہ کر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے ان چیزوں کے مسائل سیکھنے چاہیے، ان سب کی تعریفات، ان کی وضاحت، ان کے مسائل آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کر سکیں۔ ہم پہلے سیکھتے نہیں، پھر ہم شریعت کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے، عاریت کا کیا ہے، قرض کا کیا ہے، اسی طرح مداربت ہے، شرکت ہے، کرائے پر چیز کو لینا دینا جس کو اجارہ کہا جاتا ہے، رہن کیا ہے، ان کو جانیں، یہ مالی معاملات کو بہت ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں جب عاریتاً آپ کسی کو چیز دیتے ہیں تو یہ اس میں امانت کا ہی مفہوم ہوتا ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز امانتاً رکھی ہے اور اس کی ویسی ہی آپ نے حفاظت کی ہے جیسے اپنی چیز کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے قصد و ارادے اور کسی بھی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ضائع ہو جائے تو امین پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ اب اگر سامنے والا لیتا ہے تو وہ غلط لے رہا ہے، بروز قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اب چونکہ عاریت کے اندر وہی امانت والا مفہوم ہے، موٹر سائیکل دی تو یہ امانت تھی، اب وہ چلا رہا ہے آگے ڈاکو تو اپنی بھی اس کی چھین سکتی تھی، اس نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، لہٰذا یہ مانگ نہیں سکتا۔ بالکل مانگے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ پہلے اس کو مفہوم پتہ ہونا چاہیے تھا کہ امانت کو امانت اگر ضائع ہو جاتی ہے اور کوتاہی نہیں ہوتی تو آپ کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر مانگیں گے اور اس نے دے بھی دیا تو یہ آپ نے ناحق کسی کے سے زبردستی کوئی چیز لی ہے، بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں یہ شخص اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے وہ نہیں مطالبہ کر رہا، تحفتاً گفٹ کچھ دے دے تو الگ بات ہے، لیکن اس کا بدلے کا قصد و ارادہ نہ کرے کیونکہ وہ بدلہ اس پہ بنتا ہی نہیں ہے، تاوان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جرمانہ اس پہ کوئی عائد نہیں ہوتا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے گھر میں جم جاتے ہیں یا مطلب ہے کہ وقت ضائع کرتے ہیں دیگر معاملات، تو کیا ان کو دور کرنے کے لیے ہم کو رویہ وغیرہ اپنا خراب کر لیں، روڈلی بات کریں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم لائک نہیں کر رہے تو وہ چلے جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو مہمان میں کوئی شرعی قباحت ہو پھر تو اس قسم کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے عقیدے میں خرابی ہے، یا فاسق و فاجر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو پھر وہ ٹی وی چلا لیتے ہیں، اس میں خراب قسم کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بچے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بعض مہمان گالیاں بہت زیادہ بکتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آ کے بھی گندی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ویسے ہی بے نمازی بھی ہوتے ہیں بعض، آ کے وہ آپ کو بھی، بچوں کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے، ارے بھائی گیم کھیل لو بعد میں نماز پڑھ دینا۔ اس قسم کے اگر ہیں، یا پھر وہ بعض فتنہ انگیز ہوتے ہیں، آتے ہیں تو لگائی بجھائی کرتے ہیں اور دل پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، نندوں کو بھابھی سے، بھابھی کو نندوں سے لڑواتے ہیں، میاں بیوی کے اندر وہ ایسے وائرسز انجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے مبارک قدم واپس جاتے ہیں یہاں پھڈا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو دور کریں، لیکن اگر ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے
وہ اچھے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، یا نیک پرہیزگار نہیں ہیں لیکن بے ضرر ہیں، تو پھر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، پھر مثبت رویہ رکھیں۔ مہمان آتا ہے گھر میں تو برکت لے کر آتا ہے اور اپنے نصیب کا کھاتا ہے اور ثواب ہمیں ملتا ہے، تو پھر یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کیا کوئی شرعی قباحت ہے، پھر تو شریعت آپ کو اجازت دے گی، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے قسم توڑ دی تو اور کفارے میں 3 روزے رکھ لیے تو کفارہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح فوری طور پہ 3 روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، پہلے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام پر اگر قدرت حاصل ہے تو اسے کرنا ہوگا۔ غلام آزاد کرنا، یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا 2 ٹائم، جو صبح ہوں وہی شام کو ہوں، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا، یعنی 10 صدقہ فطر کی مقدار سمجھ لیں 2 ٹائم کے کھانے کے برابر بنتی ہے، تو 10 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔ یا تیسرا ہے 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنانا۔ اگر ان پر قدرت حاصل نہ ہو تو پھر 3 روزوں کے ذریعے کفارہ ادا ہوتا ہے، لیکن اگر ان پہ قدرت حاصل ہے، پیسے بچانے کے لیے روزے رکھ لیے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کسی کو ہم نے قرض دیا، اب اس سے ملنے کی امید نہیں، تو جتنی رقم دی ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے رکھ دیا ہو، جیسے زیڈ اکاؤنٹ بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، اب جو لوگ آتے رہتے ہیں اس میں سے نکال کے دیتے رہتے ہیں، تو اگر آپ نے الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، اب چاہے دیتے ہوئے نیت ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، جیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کی آپ نے کر لی۔ تیسرا یہ کہ نہ زیڈ علیحدہ کرتے ہوئے تھا نہ دیتے ہوئے تھا، آپ نے دے دی، پھر سوچا یار زکوٰۃ کی نیت کیوں نہ کر لی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مال اس غریب کے پاس ابھی موجود ہو، اس نے جدا نہ کیا ہو، خرچ نہ کر لیا ہو۔ جیسے آپ نے فقیر کو دیا، وہ چلا گیا، آپ نے کہا یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا اچھا تھا، تو کر لیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ابھی اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات ہم وکیل بنا دیتے ہیں اداروں کو یا کسی شخصیت کو کہ بھی میری زکوٰۃ ادا کر لینا، تو آپ نے ان کو فرض کر لیں ویسی دے دیا اور پھر کہہ دیا زکوٰۃ کی نیت سے دے دینا، دیتے ہوئے نیت نہیں تھی لیکن بعد میں کہہ دیا، تو جب وہ دے گا تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی یہ بھی نیت آپ کی ویلڈ ہوگی۔ اب جو آپ نے قرض دیا ہے اس میں یہ دیکھیں کوئی بھی صورت نہیں ہے، تو قرض دیا تھا آپ نے، اب اس میں زکوٰۃ کی اب آپ نیت کر لیں، پیسہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ وہ وکیل ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس میں طریقہ یہ ہے، فرض کر لیں میں نے 1 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، اب ملنے کی امید نہیں، میں چاہتا ہوں 1 لاکھ زکوٰۃ میں شامل ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں 1 لاکھ زکوٰۃ کا لے کر اور پہلے اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دوں، اور میں کہوں یہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، اور اگر زکوٰۃ کے دینے کے اندر آپ کو سمجھا لگے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو آپ تحفہ اور گفٹ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، تم یہ رکھو، اور پھر قرض کے جو میرا قرض تھا مجھے لوٹا دو۔ اب آپ نے جب یہ دی، صراحتاً کہہ دیں زکوٰۃ ہے، یا وہ اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تحفہ یا عیدی کر کے دیا، یا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ آپ کو واپس کر دے، آپ کا قرض، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرض بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیلہ شرعی آپ کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہوگا۔